ہماری جو سیریل ہے وہ زبور کی کتاب، اور اس کا جو سرمن آج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ تو یہ آج کا جو سرمن ہوگا، میسج ہوگا، پیغام ہوگا۔ اور آئیے میرے ساتھ مل کر خداوند کے کلام میں سے زبور 42 اور اس کی پہلی 5 آیتیں ہم تلاوت کریں گے، اور میرے ساتھ مل کر آپ غور سے سنیے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی ہے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے، جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہموار خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ سب بولے آمین۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام میں سے یہ بنی کورہ کا یہ زبور ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس دور کے اندر خداوند کی ورشپ کرنے والے کوئی لیڈر تھے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کورہ، بنی کورہ، یہ سب ورشپ کرتے تھے خدا کی حضوری میں، اور وہاں پر داؤد کی بہت بڑی جو کوائر اس کے اندر خداوند کی ورشپ کرتے تھے۔ اور یہاں پر بنی کورہ خداوند کی حضوری میں جھک کر دعا کر رہا ہے، یعنی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری روح زندہ خدا کی کیا ہے؟ زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ تو یہ بنی کورہ سے مراد کورہ کی اولاد، بنی مراد ہوتا ہے یعنی اس کی اولاد، بنی کورہ۔ تو یہ ورشپ کرنے والے تھے، لاوی کے قبیلہ میں سے تھے۔ لاوی جو ہوتے تھے خداوند کی ورشپ کرتے تھے خدا کی حضوری میں۔ تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کورہ تھا، اصل میں یہ اس نے کیا کی؟ موسیٰ کی مخالفت کرنے لگا، خادم کی۔ وہ کہتا ہے اس نے موسیٰ ہی خدا سے باتیں کرتا ہے، میں بھی ہوں کچھ۔ تو جب یہ میں آتی ہے تو یہ خطرناک ہے کہ ابلیس کے اندر بھی میں آئی کہ میں خدا کے تخت سے بھی اوپر اپنا تخت لے جاؤں گا۔ خدا نے پھر پٹک دیا اسے، لکھا ہے گندگی کی طرف آسمانوں سے گرا دیا۔ تو کورہ کے اندر یہ لاوی تھا، ورشپ کرتا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی موسیٰ کی طرح بڑا لیڈر ہوں۔ موسیٰ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں خدا نے اسے چن رکھا تھا۔ موسیٰ کہتا ہے میں تو خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے تو میں تو خدا کی طرف سے ہوں۔ وہ کہتا نہیں، ہم بھی ایسے ہیں۔ تو پھر موسیٰ نے دعا کی، اس نے کہا خداوندا میں اگر تیری طرف سے نہیں ہوں تو پھر یہ ایسی موت ان پر آ جائے، تو اگر میں تیری طرف سے ہوں تو ایک کرشمہ ہو، ایک عجیب طریقے سے زمین پھٹ جائے اور یہ کورہ اور اس کے ساری جو ٹیم ہے یہ ساری جو ہے زمین کے اندر چلی جائے۔ تو لکھا آسمان سے ایسا ہی ہوا۔ لکھا ہے جب موسیٰ نے ایسا کہا تو لکھا زمین پھٹ گئی، اور کورہ اور اس کے جتنی ٹیم تھی، جتنے لوگ موسیٰ کے خلاف ہوئے تھے، وہ سب لکھا زمین کے اندر چلی گئے۔ اور اس کو دیکھ کے بے شمار بنی اسرائیل کے لوگ، 250 لوگ، وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو لکھا وہ بھی لکھا مر گئے وہاں پہ، اور لکھا وہاں پر ایک وبا چل گئی، اور لکھا ہے وہاں پر 1400 لوگ وہاں پر فوراً اس وبا، یعنی جیسے آج کل کرونا پچھلے دنوں کے اندر چلا، اب تو کچھ رات ٹھیک ہے، شکر خدا کا۔ اور یہ میری اور آپ کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ 2020 کے اندر بہت کووڈ-19 تھا، یعنی کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر ہلاکتیں ہوئی ہیں، وبا چلی۔ اس دور کے اندر بھی وبائیں چلتی تھی جب گناہ دنیا کے اندر آتا تھا، جب کوئی قوم گناہ کرتی تھی، بنی اسرائیل جب گناہ کرتی تھی تو پھر وبائیں چلتی تھی، اور اس دور کے اندر بھی وبا چلی، اور 1400 لوگ وہاں پر فوراً ہلاک ہو گئے۔ اب دیکھیے بڑی گیدرنگ تھی وہاں پر، پھر 250 لوگ بھی وہاں پر ہلاک ہوئے، اور پھر کورہ اور زمین پھٹی، اور اس کی ساری ٹیم جو تھی وہاں پر جو اس کے ساتھ مل کر موسیٰ کی خلاف بولنے لگی۔ تو آج بھی خادموں کے خلاف جو بولتے ہیں خدا پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بے شک آپ کو نظر آتا ہے لیکن بیماریاں، دکھ، پرابلمز ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اس لیے کوئی شخص جو ہے کورہ کی طرح مخالفت کرنے نہ پائے، مگر خاندان اس کا کچھ تھا جو اس نے مخالفت نہیں کی خدا کے لوگوں کی، اور لکھا ہے کہ وہ بچ گئے اور ان کو بنی کورہ کہا گیا، یعنی ان کی اولاد جو تھی، کورہ کی اولاد تھی۔ یہ کورہ ایک شخص تھا جو ورشپ کرتا تھا، اور یہ دوسروں کو کیا کرتا تھا؟ خدا کی حضوری میں بھیڑ
یعنی جیسے آج گاڑیاں بھر بھر کے کسی کنونشن میں جاتی ہیں، یہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو خدا کی حضوری میں ہیکل میں لاتا تھا، گاڑیاں بھر بھر. اور وہ کہتا ہے کہ پھر اس کی اولاد کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ دن ہمیں یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں زندہ خدا کے ہم پیاسے ہیں. خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو گئے گا، خدا ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر وہ روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ہماری جانیں خداوند کو ترستی ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خدا کی حضوری ان سے دور تھی. تو پھر وہ کہتے ہیں جیسے جانور، بھائی جنگل کے اندر جو جانور ہوتے ہیں وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ان کو چشموں کی ضرورت ہوتی ہے، پانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے جنگلوں کے اندر جانور زندہ نہیں رہ سکتے، پیاسے یعنی پیاسے وہ مر جاتے ہیں، اسی طرح خداوندہ اس دنیا کے اندر ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں ہماری جانیں تیری بھوکی اور پیاسی ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں جیسے ہرنی جانور پیاسے ہوتے ہیں، خداوندہ ہم تیری حضوری کے پیاسے ہیں، تیری ورشپ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا خدا کدھر ہے، غیر قومیں ہمیں کہتی ہیں کیونکہ ہم نے گناہ کیا، ہم نافرمان تھے، خدا کے لوگوں کے خلاف ہوئے تو ہمیں سزا ملی، زمین پھٹ گئی اور ہمارا باپ دادا جو تھا وہ وہاں پہ اندر ہلاک ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے. تو پھر انہوں نے معافی مانگی خداوند کے سامنے. اسی طرح داؤد بھی جب اس کا بیٹا ابیسیوم جو تھا اس کے خلاف ہو گیا تو پھر جب وہ یروشلم سے بھاگ گیا، جنگلوں کے اندر رہا، تو بائبل کے اندر لکھا ہے جب وہاں پر تھا تو پھر وہ بھی کہنے لگا کہ خداوندہ میں تیری حضوری کا پیاسا ہوں، جیسے میں ہیکل کے اندر تیری ورشپ کرتا تھا، ناچتا تھا، گاتا تھا، خداوندہ میں تیرا پیاسا ہوں تیری حضوری کا. وہ کہتا ہے اے خداوندہ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، یعنی کہ میں تیری حضوری میں جا کر واپس جا کر تیری یروشلم کے اندر جا کر تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو داؤد نے بھی کہا اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی خداوند کی روح کے پیاسے ہونا چاہیے. ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے اے خداوندہ میری روح زندہ خدا کی کیا ہے، جہاں پر آپ کو عبادت ملے، خدا کی حضوری میں کلام کو سننے کے لیے آپ کے اندر تڑپ ہو، پیاس ہو، بھوک ہو. تو بھائیو اگر یہ ہوگی تو پھر ہم خدا کے بھوکے پیاسے ہیں. اسی طرح کورا جب خدا کی حضوری سے دور ہوا تو پھر اس کی اولاد رونے لگی، آنسو بہانے لگی. وہ کہتے ہیں کہ اے جان تو کیوں یعنی بیٹھی جاتی ہے، یعنی کیوں تو دن بہ دن پیچھے خدا کی حضوری میں جاتی ہے. تو وہ یعنی خداوند کے سامنے کہتا ہے کہ خداوندہ ہماری جانیں تیری بھوکی پیاسی. ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو ہم کیا کرتے تھے، تیری حضوری میں لاتے تھے، یعنی عبادتوں کے اندر لاتے تھے تو ہمیں پھر بحال کر دے. مگر پھر خداوند کے کلام میں لکھا خدا نے بنی کورا کو معاف کیا، یعنی کورا کی اولاد کو معاف کر دیا. اور پھر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جب معاف کر دیا گیا تو پھر لکھا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، سنیے شاہ یوسف ایک بادشاہ تھا، پیاسی ہے. تو کیونکہ وہ خدا سے دور ہوئے اور جب انہوں نے معافی مانگی تو پھر بائبل کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے معافی مانگی اس کی اولاد نے تو پھر ایک کام ہوا. لکھا ہے اس دور کے اندر شاہ یوسف ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ جو تھا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا لکھا ہے وہ دشمن نے چڑھائی کر دی اور وہ اس کے پاس تھوڑے سے لوگ تھے اور فوج اس کے پاس تھوڑی سی تھی. اور بائبل میں لکھا تھوڑی سی فوج لے کر اس نے خدا سے پوچھا، خدا نے کہا چل تو عبادت کرتا ہوا جنگ لڑ. تو لکھا بنی کورا کو پھر لیا، اس نے لاویوں کو لیا اور لکھا لاوی آگے آگے جنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا، ورشپ کرنا شروع کی. اور جب وہ پرستش کرتے تھے، ستائش کرتے تھے تو لکھا آسمانوں سے فرشتے زمین پر آ گئے. ہلیلویہ. اور جو غیر قوم ان سے لڑنے کے لیے آئی تھی تو پھر لکھا آسمانوں سے فرشتے آ کر ان کے ساتھ ہو جا کے وہ صرف عبادت ہی کر رہے ہیں. اب یہ شاہ یوسف کی کہانی پڑھیں بائبل میں لکھا ہے وہ ورشپ کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، بنی کورا خداوند کے سامنے گیت گا رہے ہیں. تو لکھا آسمانوں سے رات آئے، پھر دشمن کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے. اس لیے یہ جنگ جو ہے دنیا کے اندر ہم نے لڑنی ہے، یہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے، یہ یہوہ کی جنگ ہے، یہوہ ہی لڑتا ہے. آئیے یہوہ کے لیے زور دیتا ہے، یہ یہوہ سے خدا. تو جنگ ہماری نہیں ہے، جنگ تو خدا کی ہے، تو خدا خود آ کے لڑتا ہے. تو آج بھی جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو خدا آ کر فکر کرتا ہے ہماری. تو اگر کوئی غلطی ہو جائے، پرابلمز آ جائیں، خدا کی مخالفت ہم سے ہوگی یا کوئی گناہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے تو پھر پرابلمز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، روگ آتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو خدا کے سامنے بھائیو کوئی سخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب نرم ہوں گے تو پھر خدا برکتیں دے گا، شفا دے گا، ہر قسم کی بلیسنگ ہوگی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی گناہ کے اندر ہوتی ہے اور جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں، بنی کورا نے گناہ کا اقرار کیا تو خدا نے بحال کیا.
جب دوبارہ انہوں نے ورشپ کی تو پھر شیطان بھاگا، دشمن کو شکست ہوئی۔ اسی طرح آج بھی ہمیں خداوند سے کہنا ہے خداوندہ ہماری روح جو ہے وہ کیا ہے؟ تیری پیاسی ہے۔ تو داؤد کو سمجھ لگ گئی، داؤد نے کہا بنی کورہ نے یہ گیت جو گایا ہے اور آج بھی یہ گیت گایا جاتا ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کے اندر، آپ دیکھیے یہ نیل کا آپ نے گایا ہے آج کے دور کے، اس دور کے اندر کئی ہزار سال پہلے داؤد نے یہ گیت گایا، اس کے بعد بنی کورہ نے یہ گیت گایا۔ تو آپ دیکھیے میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ تو پیاس کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آئیں گے، دین خداوند برکت دے گا، خدا آپ کو بلیس کرے گا، آسمان کھول دے گا، کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے آسمان اس کا اچھا خزانہ ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ کوئی بھوکا پیاسا ہو کر اس کی حضوری میں آئے تو وہ مرادیں پوری کرے گا، خواہشیں پوری کرے گا، بیماریوں کو دور کرے گا، شفا دے گا، برکت دے گا۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے بھوکے پیاسے ہو کر آنا ہے۔ آمین۔ صرف روٹی کے پیاسے نہ ہو، بھوکے نہ ہو، پیاس ایسی ہو۔ اس لیے بائبل کے اندر ایک چھوٹی سی کہانی لکھی، یسوع مسیح نے کہا، لکھا سامری عورت کو کیا کہا، اس کی لکھا پیاس، اس نے چشمے جاری ہو گئے اس کی زندگی میں۔ آمین۔ یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا، اس نے کہا پانی پلا دے۔ اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں، مجھ سے پانی مانگتی، تیرے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ تو پھر تو پیاسی نہ رہتی۔ آمین۔ تو یہاں پر بنی کورہ سمجھے، اس نے کہا میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ داؤد نے بھی کہا، اس نے کہا میری جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی، میری جان بھی تیری ترس رہی ہے، تیری یعنی تجھے ترستی ہے، تیرا متلاشی ہوں، تیری حضوری میں آ کر تیرے کلام کو سنوں، میں بھوکا پیاسا ہوں، تیرے کلام کو کسی طریقے سے حاصل کروں، کہیں سے حاصل کروں۔ آمین۔ اس طرح مجھے آپ کو بھی کہنا ہے۔ تو یوسف، شاہ یوسف جو بادشاہ تھا وہ بھی جان گیا، اس لیے اس نے جنگ لڑی، حالانکہ لوگ اس کے پاس کم تھے، اس نے گیت گا گا کر بنی کورہ کو ساتھ لے کر گیت گا گا کر دشمن سے جنگ لڑی اور پھر اس نے جیتی۔ آمین۔ دنیا کے اندر کوئی ہسٹری آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یار پرستش کے ذریعے سے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، مگر بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا کے سورموں نے گیت گائے ہیں تو شیطان بھاگا ہے، دشمن بھاگا ہے، آسمانوں سے راتھ آئے ہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آسمانوں سے آتشی رات، آگ کے بنے ہوئے رات آئے ہیں، انہوں نے دشمن کو مارا ہے۔ تو خدا کے لوگ پرستشی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ جب دعا کرتے ہیں دعا کے اندر آگ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں گھروں کے اندر، خدا ہمیں اپنی حفاظت کرتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آتشی رات، شیطان ڈرتا ہے، آگ کے بنے ہوئے فرشتے آتے ہیں جو حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کے اندر جب ہم خدا سے کہیں گے اے خدا میری روح زندہ خدا کی یعنی تیری پیاسی ہے، بنی کورہ کی طرح کہیں، داؤد کی طرح کہیں، یا شاہ یوسف کی طرح خداوند کی پرستش کریں، تو پھر شیطان بھاگے گا، دشمن بھاگے گا، گھروں سے بیماریاں جائیں گی، روگ جائیں گے، اور آپ خدا سے برکت حاصل کریں گے۔ وہ سمجھ گئے اگر کوئی غلطی خطا آ گئی ہے تو پھر بنی کورہ کی طرح معافی مانگنی ہے۔ جب معافی مانگیں گے خدا بحال کرے گا، آپ کو برکت دے گا اور آپ کے اندر سے مشکلات جاتی رہیں گی۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں گے۔